نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ اچھا، آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے۔ سورۃ البقرہ کی ہم آیت نمبر 255 سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں۔ اس سے پہلے ہم نے پیچھے مختلف احکامات کو دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف احکامات جو ہیں سورۃ البقرہ میں بہت سارے احکامات جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں، اور جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 254 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرچ کرنے سے متعلق مومنوں کو حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ اے ایمان والو خرچ کرو، اور خرچ کرو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی خاطر خرچ کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جب نہ کوئی تجارت، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی سودا قبول ہوگا۔ یعنی اس وقت انسان بے شک اپنا مال و دولت دے کر بھی اپنی جان چھڑانا چاہے گا تو جان نہیں بخشی جائے گی، اس دن سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ سے جو تجارت کرنی ہے وہ موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لی جائے، کیونکہ موت کے آنے کے بعد تجارت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، چاہے انسان چاہے کہ اپنا مال دے دے، کیونکہ ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دن اپنی اولاد بھی دینا چاہے گا کہ یا اللہ اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، لیکن اس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو سودا ہے یہ اس سے پہلے کر لیا جائے، یعنی موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی قیامت اس کی موت پر واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر انسان کو سلا دیا جائے گا نا، یا پھر عالم برزخ میں جمع کر دیا جائے گا، اور پھر انسان قبروں سے اٹھے گا روز قیامت جب سور پھونک دیا جائے گا۔ تو جو کام کرنے کے ہیں، جو نیکیاں کمانے کی ہیں وہ پہلے ہی ہیں، بعد میں دیکھیں ہمیں کیا پتہ ہم اپنے مال و دولت جمع کرتے ہیں، ہماری اولاد ہمارے لیے کتنا خرچ کرے، کتنا ہمارے لیے کام کرے۔ تو اصل کام تو وہی ہے کہ جو خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، باقاعدہ حکم دیا ہے کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ تو اس لیے جو ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اختتام پہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب دیکھیں آغاز تو مومنوں کے خطاب سے ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو، اور پھر ساتھ ہی اختتام اس آیت کا کیا ہے کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب اس میں کافر کہاں سے آ گئے؟ اب دیکھیں کافر جو ہے نا، بیسیکلی ہم اس کا میننگ لیتے ہیں جو بتوں کو پوجا کرنے والے ہوں یا بتوں کی پرستش کرنے والے ہوں۔ کافر کفر سے ہے، اور اس کا معنی ہے انکار کرنے والا۔ تو جو بھی اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی آیات کو پیچھے رکھ دیتا ہے تو یہ کفر کرتا ہے، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ تو ہم نے تو کفر کا معنی جو ہے وہ یا تو ہم نے دوسروں کے لیے رکھ لیا کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، جب ہم اب بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب مومنوں سے ہی کیا ہے، کافروں سے نہیں کیا، اور ساتھ ہی آخر میں کہہ دیا بَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو خرچ نہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے اس حکم کا یعنی خرچ کرو اس کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی دراصل انکار کر کے کفر والے یعنی کفر کی ایک کیٹیگری میں آنے والے ہیں۔ کیونکہ کفر کو تو ہم نے بہت ایک لمیٹڈ وے میں سمجھنا شروع کر دیا نا، تو جب انسان قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کفر ہے کیا۔ کفر ہے اللہ کی ہر بات کا انکار کرنا۔ تو کافر جو تھے وہ وہی کہلاتے ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کا انکار کر دیں، اسے پس پشت ڈال دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ ہم الظالمون، پھر وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ کس پر ظلم کرنے والے؟ اپنی ذات پر ظلم کرنے والے، یعنی اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا دن انہیں پیش آنے والا ہے، کون سی گھڑیاں، ایک ایسی ہمیشہ کی زندگی پیش آنے والی ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بھلائی ہوگی انسان کی اپنے ساتھ کہ وہ تجارت پہلے ہی کر لے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی تیاریاں کر لے۔ دیکھیں دنیا کے دن کو دیکھیں آپ، یہاں پر ایک دن آتا ہے دوسرا دن فوراً، یعنی
وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، دن پہ دن آتے چلے جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، ہفتوں پہ ہفتے، سال پہ سال گزر رہے ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ ہم تو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا نیا سال شروع ہونے پہ، لیکن ہماری زندگیاں، ہماری عمل کی مہلتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مہلت ختم ہو جائے، مجھ سے، آپ سے، کسی سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے 90 80 100 سال ہی جینا ہے۔ کسی کو پتا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری رات کہاں گزرے گی، مجھے نہیں پتا کہ میرا اگلا سیکنڈ کیسے گزرے گا۔ تو یہ جو تجارت کرنے والی ہے، اس میں سوچنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دے دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے، پھر کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ تجارت کرنے والا بنائے کہ ہم دنیا کے سودے نہ کرتے رہیں، ہم آخرت کا سودا کر لیں اللہ کے ہاتھوں، خرچ کریں اپنی ضرورت کے حساب سے، اور یعنی کہ اپنی ضرورتوں کو رکھ کر اس کے علاوہ مال ضرور خرچ کریں، کیونکہ مال جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نفس میں تنگی رکھ دی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اپنی نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، دراصل وہ کامیاب ہے۔ انسان کی شح جو ہے نا، وہ انسان کی جو اس میں طبیعت میں ہے، تو اس وجہ سے جو بھی انسان اپنے نفس کی تنگی سے، بخل سے بچا لیا جاتا ہے، پھر وہ خرچ کرتا ہے، پھر وہ آگے کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی آگے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آگے اپنی آخرت کی پرواہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خرچ کرنے والا بنائے اللہ کے راستے میں، پوری رضا کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ۔ چلے آغاز کرتے ہیں۔ آغاز ہے ہمارا آیت نمبر 255 سے، اور یہ ہے آیت الکرسی، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، اس کو عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب دیکھیں یہ آیت الکرسی جو ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور الحمدللہ ہم سب، میں، آپ، ہم سب جو ہیں بحیثیت مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اور کس لیے پڑھتے ہیں؟ حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو بے شک یہ حفاظت کے لیے ہے، اور اتنی بہترین آیت ہے۔ اس کو عظیم آیت کیوں کہا گیا؟ ایک آیت ہے، عظیم آیت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمالات کا، اللہ کی صفات کا اس میں تذکرہ ہے۔ ایسے اکٹھی ہوئی ہیں یہ آیات کہ کسی اور صورت میں یا کسی اور آیت میں اکٹھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا تذکرہ، اللہ کی صفات کا، کامل صفات کا تذکرہ ہے۔ اور آیت الکرسی کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی فضائل کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کیوں عظیم ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ بہت ساری احادیث اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ابن ابی کعب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منذر، تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی انہوں نے آیت الکرسی کی آیات پڑھ دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یعنی سینے پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی بالکل صحیح پہنچے ہو، یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ تو اس قرآن مجید، یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ عظیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی عظمت بہت ہو، بلندی بہت ہو، فضیلت بہت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی، یعنی فطرانے کی جو صدقہ ہے اس کی حفاظت پر مقرر کیا۔ تو کوئی شخص آیا رات کے وقت اور غلہ چوری کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ابھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا میں محتاج ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، یعنی مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ
آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، کیونکہ ہمیں بتانا مقصود تھا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے، کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قیدی نے محتاجی اور اپنی عیالداری کا شکوہ کیا تھا، یعنی اس کے پاس بہت کم ریسورسز ہے، غریب ہے، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ تمہارے پاس پھر آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور پھر غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور پھر کہا کہ آج تو میں تمہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، یعنی دوسری رات کا قصہ ہے۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، تو مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا، تو میں نے کہا کہ اب تو تمہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور ضرور لے کے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری بار ہے، یعنی تیسری بار تم ایسا کر رہے ہو، اب تو میں لے کے جاؤں گا، تم بار بار کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ پہ رحم کرو، تو میں نے رحم کر لیا، اب نہیں کروں گا رحم۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم بار بار یہی کہتے ہو لیکن پھر آ جاتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات ایسے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آتا رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ ایک شیطان تھا، اور شیاطین ہوتے ہیں نا بہت سارے ڈفرینٹ، تو وہ مال اسباب جو تھا نا وہ چرانے کے لیے آیا اور اس نے یہ بات صحیح بتا دی۔ تو دیکھیں یہ حدیث میں 3 بار اس چیز کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کسی بات پر تاکید کرنا ہوتا نا، یا پھر اس پر زور دینا ہوتا یا اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتانا ہوتا تھا، تو وہ بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث میں بھی پھر یہ 3 دفعہ یہ قصہ وارد ہوا، ہمیں بتانا مقصود ہے اس حدیث کے ذریعے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے حفاظت کا بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور جو انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سچی حدیث ہے، کہ جو انسان رات کو اپنے بستر پر آ کر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ ساری رات اس شخص کے ساتھ ہی بستر پہ رات گزارتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک آیت الکرسی، دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے نا، مطلب ایک اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی زیادہ تعظیم اور بڑائی اور بلندی کا ذکر ہوا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عظمت سے سرفراز کر دیا۔ تو جب بھی انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو نہ صرف اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ اس کے علاوہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ کوہان جانتے ہیں نا، جیسے اونٹ کی ہنچ جو ہوتی ہے اوپر بنی ہوئی، اور وہ بلندی کو شو کرتی ہے نا، تو ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو الحمدللہ کتنی خوبصورت آیت جو ہے، سورت بھی ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، جو کہ قرآن کی کوہان ہے، بلندی ہے، اس کی سب سے بلند یعنی بہت خوبصورت سورت ہے، اور پھر اس میں سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ تو اب دیکھیں آیت الکرسی، اس آیت کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت جہاں اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس بیان کرتی، یعنی اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے اس میں، اللہ کی پاکی بھی بیان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ شرک کی سب اقسام کی جڑ بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے ہے نا یہ عظمت والی آیت، کیونکہ دیکھیں ہم تو عربی پڑھتے ہیں، کبھی معنی پر غور کریں تو کیا چیز ہے جو اس کو بلندی دیتی ہے، کیا چیز ہے جو اس کو عظیم بناتی ہے؟ وہ ہے کہ اس میں شرک کی اقسام کی جڑیں بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ ابتدا میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں 2 باتیں یا 2 صفات ارشاد فرمائی۔ کیا؟
حی القیوم وہو الحی القیوم، ایک تو اللہ حی ہے، حی کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، جس کا مطلب ہوا کہ اور کوئی ہستی جو ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں الہ ہونے کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے نا۔ ہم جو دوسرے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ دوسروں کو الہ بنا لیتے ہیں، یعنی ان کی کہیں نہ کہیں تعظیم شروع کر دیتے ہیں، تو الہ تو اللہ ہے جو حی ہے، قیوم ہے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ اگر اس معیار پہ پرکھا جائے تو دوسرے تمام الہوں کی الوہیت جو ہے وہ باطل قرار پا جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ایک حادثہ ہے، ایک تخلیق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، حی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر پتہ چلتا ہے دوسری صفت ہے قیوم ہے، قائم رکھنے والا، قائم کرنے والا، جو خود بھی قائم ہے ہمیشہ سے اور قائم رکھنے والا ہے، وہ قائم بالذات ہے، یعنی دوسری اشیاء کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ صفت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے۔ کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، وہ ہر چیز ٹیمپریری ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں تو وہ کوئی اور بھی ایسی چیزوں کو قائم نہیں رکھ سکتا، کسی میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اب آپ دیکھیں، ہم اگر کبھی بھی آپ لوگ تھوڑا سا آسمان کی طرف اٹھا کے ستارے دیکھیں، نظر دیکھیں دوڑا کر، تو چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، رات کو ستارے نظر آتے ہیں، تو کس نے تھام رکھا ہے؟ اور ان کو اپنے اپنے آربٹس میں کون گردش کروا رہا ہے؟ اس گریوٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھام رکھا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے۔ تو کیا کسی اور کے بس میں ہے یہ سب کچھ کرنا؟ تو اگر انسان اس آیت پر، آیت الکرسی پہ غور کر لینا، تو ہر قسم کے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اٹھا سکتا ہے، یعنی چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی جن ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو جب کوئی نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کے برابر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تعظیم اللہ کی جانی ہے وہ کسی اور کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہت عقلی دلائل ہیں اس میں۔ اب دیکھیں، اب آپ دیکھیں پتھروں کے معبودوں کو دیکھیں، پتھروں کے معبود اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، جو بڑے بڑے بت ہیں، عقل رکھنے والے انسان ان کے آگے سر ٹیکتے ہیں، عقل رکھنے والے انسان ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ان کے جو متولی ہیں وہ خود انہیں دھو دھو کے صاف صاف کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں چمکا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ انہیں چھوڑ دیں تو ان پتھروں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن کیا کبھی کسی نے اپنی عقل، شیطان عقل پر ایسے ہی پردے ڈال دیتا ہے کہ انسان کسی بت کو اپنا سہارا سمجھ لیتا ہے، پھر اس کو حی قیوم سمجھ لیتا ہے، اس کو اپنا حاجت روا سمجھ لیتا ہے، کبھی کسی پیر کو سمجھ لیتا ہے، کبھی کسی ولی کو سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کر، کبھی وہاں ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی وہاں منتیں مانتا ہے، کبھی وہاں چڑھاوے چڑھاتا ہے، کبھی وہاں نیازیں تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیت کہ یہ کام جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ عقل جو ہے اگر انسان استعمال کر لے، قرآن کو سمجھ لے، تو ہر قسم کے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں فرمایا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ کوئی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب دیکھیں اونگ کب آتی ہے؟ جب نیند آنا شروع ہوتی ہے، یہ پہلا درجہ ہے نیند آنے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس چیز سے، اونگ تک سے پاک ہیں۔ اونگ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کبھی اونگ آئے یا نیند آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتے ہیں نا، بھلے ہم کتنے کانشیس ہوں۔ طاقتور سے طاقتور انسان جو ہے، کوی سے کوی انسان جو ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس پہ نیند کا غلبہ آتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، اس وقت اس پہ کوئی چیز بھی آ کے حملہ کر دے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے، ان تمام کمیوں سے پاک ہے۔ وہ اونگ جو ہے، نہ اسے اونگ آ سکتی ہے نہ اسے نیند آ سکتی ہے۔ انسان تو کام کر کے تھک جاتے ہیں، جاندار ہوں، جانور ہوں۔ دیکھیں بتوں کو دیکھیں تو ان کو تو اونگ نیند آنے کا سوال ہی نہیں، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ سب کسی نہ کسی، یعنی جب انسانوں کو معبود بنایا جاتا ہے، پیر یا ولی مانا جاتا ہے، اور پھر آگے سجدے کیے جاتے ہیں، تو کیا اس لائق ہیں؟ کیونکہ وہ تو اس بات کے محتاج ہیں، انہیں تو خود اونگ بھی آتی ہے اور انہیں تو خود نیند بھی آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اگر اللہ کو اونگ آ جاتی تو کیا ہوتا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کر دی نا اس آیت میں، اگر اللہ کو نیند آ جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ کائنات ختم ہو جاتی، آسمان گر پڑتے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔
اور پھر ساتھ ہی فرما دیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ تو جو مالک ہے وہی الہ ہو سکتا ہے، جب کوئی مالک ہی نہیں ہے تو اس کو حق بھی نہیں ہے کہ اسے الہ کہا جائے یا اس کی پرستش کی جائے، اس کے لیے چڑھاوے چڑھائے جائیں، اس کے لیے دن مختص کیے جائیں، اس کے لیے سبیلے لگائی جائیں، اس کے لیے نیازیں تقسیم کی جائیں، کسی کے آگے سجدے کریں یا پھر چادریں چڑھائیں یا دیگیں چڑھائیں، یہ سارے کام اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ اس بات کا مستحق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ دیکھیں یہاں سے شرک کی بہت بڑی ایک نفی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اجازت، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ اب یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ سفارش اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وسیلہ عطا کیا جائے گا نا، مقام محمود، تو جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا وہ بھی سفارش شروع نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر پھر کسی اور کی کیا مجال ہے؟ ہم تو خود سے خود ساختہ گھڑ لیتے ہیں نا، لوگ اختراع کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے دوسروں کو کی بھیڑ اپنے ارد گرد اکٹھی کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ایسا روپ دھار لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے، ہم سفارش کر دیں گے۔ اب دیکھیں عرب میں کیا کرتے تھے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو عرب لوگ بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے ہاں سفارش کے قائل تھے۔ وہ بتوں کی پوجا جو تھے نا وہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بت جو ہیں یہ ہمارے اللہ کے مقرب ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بخشوا دیں گے۔ یہ تھا ان کا عقیدہ، یعنی سفارش کا عقیدہ جو تھا وہ ان کے نزدیک تھا، ان کے دیوتا یا فرشتے، کیونکہ بعض مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بعض لوگ جو ہیں وہ نیک بزرگوں کی۔ آپ کو پتہ ہے شرک کی ابتدا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی، اس سے پہلے شرک نہیں ہوتا تھا، یعنی بت پرستی نہیں ہوتی تھی، بت پرستی تب شروع ہوئی تھی۔ اور ہوا کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ اللہ کا ذکر بھی کر دیتے تھے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ اب شیطان کو وہاں پہ وہ چال سوجی، بت پرستی کا آغاز کروایا گیا کہ وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ جب وہ تھوڑے افسردہ بیٹھے تھے کہ وہ لوگ چلے گئے، ہوتا ہے نا کہ نیک لوگوں کی مجلس میں انسان خود بھی اس کے دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ایک انسان کے روپ میں آیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ان کی تصویریں بنا لیں، اب وہ تو چلے گئے ہمیں نظر نہیں آئیں گے، تو تصویریں ہوں گی تو پھر ہم ان کو دیکھ لیا کریں گے، اس طرح ہمیں ان کو یاد رکھیں گے اور ہم نیکی پر بھی مائل رہیں گے۔ تو انہوں نے پھر تصویریں بنا لی۔ اب تصویریں تھیں وہ اتنی زیادہ ان کو یعنی ان کا امیٹیشن اتنی زیادہ واضح نہیں تھی۔ پھر شیطان نے مزید ایک چال چلی، پھر اس نے کہا کیوں نہ ان کے پتھر کے بتی بنا لیں، تو پھر ان کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے اپنے قریب پا سکیں گے، یعنی ایک باقاعدہ ایک وجود ہوگا۔ اور پھر ان کے بت بنائے گئے اور پھر ان کو وہاں نصب کیا گیا اور پھر آ کر ان کے پاس عقیدت سے جمع ہوا گیا اور پھر وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ تو آج بھی دیکھیں اگر بت نہیں بھی بنائے جاتے تو عقیدہ تو وہی رکھا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نیک ہیں تو پھر ان کے قریب جائیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے عام بندوں کے قریب نہیں ہو سکتا؟ ہر کوئی ولی بن سکتا ہے، جو اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، ہم نے ایکچولی اس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ تو جو انسان بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، فرائض ادا کرے، سنت کو تھام لے، اللہ کی کتاب کو تھام لے، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی گزارنا شروع کر دے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرتے چلے جاتے ہیں، جتنا زیادہ وہ نوافل میں کثرت کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پھر اس کے بعد اس انسان کی تعظیم شروع کر دی جائے کہ یہ نیک تھا تو چلو اب اس کے لیے کوئی مونیومنٹس بنا دیے جائیں، اس کا کوئی مزار بنا دیا جائے، پھر وہاں جائیں، پھر میلے لگائیں، پھر سالانہ تقریبات ہوں، پھر ان کی نیازیں ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ شیطان نے انسان کے شرک کے لیے، اس کو شرک کی طرف مائل کرنے کے لیے، اللہ سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں شیطان کو پتا ہے باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ ہمیں الجھائے گا شرک میں۔ وہ شرک خفی بھی ہو سکتا ہے اور وہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا بچنا ہے، اس میں شرک کی نفی کر دی گئی کہ جو سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر سفارش ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عقیدہ
چونکہ اللہ کے بجائے دوسروں پر، یعنی انسان کہتا ہے نا کہ دوسرے ہمیں بخشوا لیں گے، یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں تو ہم یہاں جا کے دعا کر لیں گے تو اس کی برکت سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اسے شرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کا توکل اللہ پہ سے ہٹ جاتا ہے، وہ ان ہستیوں کی طرف چلا جاتا ہے. انسان ادھر برکتیں تلاش کرتا ہے، اللہ کا قرب چھوڑ کر اللہ کے قریب خود ہونے کے بجائے ان چیزوں کے قریب چلا جاتا ہے. پھر وہاں اس کا وقت گزرتا ہے، جب مشکل آتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے کوئی نہ کوئی منت ماننے کے لیے، کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانے کے لیے، کوئی نہ کوئی دیا جلانے کے لیے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ بندہ، اللہ پہ سے توکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ مشکل ہے تو اللہ دور کرنے والا ہے، میرا مشکل روا تو اللہ ہے، میرا حاجت روا تو اللہ ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ خود بتا دیا کہ اللہ جسے خود چاہے گا اسے سفارش کی اجازت دے گا. یہ جو من مانے یہاں پہ من گھڑت عقیدے ہیں نا کہ فلاں بھی سفارش کر دے گا، فلاں بزرگ بھی سفارش کر دیں گے، تو ہم وہیں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، خود نیکیاں نہ بھی کریں تو چلے وہی ہمارا کام. انسان اپنی اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے صرف ان کو جن کو اللہ چاہیں گے، اور صرف ان کے لیے جن کو اللہ چاہیں گے، اور صرف اتنی جتنا اللہ چاہیں گے. یعنی یہ 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. اور انسان پھر جو ہے سفارشوں پہ توکل کرنا ختم کر دیتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ جسے اللہ حکم دے گا، جس کے لیے اللہ حکم دے گا کہ اس بندے کی سفارش کی جا سکتی ہے. اگر آپ فرض کریں اللہ منع ہی کر دے کہ اس بندے کی تو سفارش ہی نہیں ہو سکتی، اس کی تو گناہ بہت زیادہ ہے، تو پھر کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو یا کوئی کتنا بھی بڑا بڑا سفارشی ہو، وہ اس کی سفارش کرنے کا حقدار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے، پھر وہ بھی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. اور جتنی سفارش کرنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ بس اتنی سفارش اس کی جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں. تو یہ کام ہے. پھر سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ کیوں نہ میں اور آپ اللہ کو ہی پکڑ لیں، اللہ کو ہی اپنا سفارشی بنا لیں. ہم اللہ کے ہی اتنے قریب ہو جائیں کہ ہمیں ایسی سفارشوں کی ضرورت نہ پڑے. گناہگار تو ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اس پر اپنا یقیناً عقیدہ رکھیں، لیکن اعمال کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے علاوہ کسی اور طرف جو ہے بھٹک کر نہیں جانا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے. لا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو کے ماضی کا بھی پتہ ہے، حال کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے. اب کیا کوئی بزرگ ہو، کوئی بت ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی یہ چیزیں جان سکتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے، یا مجھے نہیں پتا، کسی ہستی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ میں نے اور آپ نے کل کرنا کیا ہے، میں نے اور آپ نے اگلے اعمال کرنے کیا ہے. میں نے اٹھ کے یہاں سے اس کلاس کے بعد جا کے میں نے کرنا ہے کہ اللہ جانتا ہے، میں نے اپنی زندگی کے آخر تک کرنا کیا اللہ جانتا ہے، آپ نے کیا کرنا اللہ جانتا ہے. تو یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو پھر اللہ کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہر چیز پر محیط ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو علم دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. دیکھیں اللہ کا علم جو ہے لوگوں کو یا پیغمبروں کو بھی جو دیا گیا ہے نا، وہ مکمل علم نہیں دے دیا گیا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پیغمبروں کو پتہ ہوتی تھی، ان کو غیب کا بھی اتنا علم دیا جاتا تھا جتنا مقصود ہوتا تھا، اور ہر چیز کا علم نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کی بھی تردید کر دی کہ اللہ کے پاس ہی سارا علم ہے اور کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے. اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی فرمایا کہ اللہ کی کرسی تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. اب ہم کرسی سے مراد ایک عام کرسی نہیں لے سکتے، کیونکہ دیکھیں میں اور آپ انسان ہیں، ہم کرسی کو کیسے جانتے ہیں کہ ہماری عام ڈیلی لائف کی جو کرسیاں ہیں وہ کتنی بھی فینسی ہو سکتی ہے، وہ کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے، ہم ایک کرسی کو صرف اسی حوالے سے جانتے ہیں. لیکن اللہ کی کرسی کو صرف ماننا ہمارا فرض ہے، لیکن اس کی تشبیہ اپنے ذہن میں تراشنا ہمارا فرض نہیں ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی کرسی ہے جس نے پوری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. بعض لوگ اس سے مراد اقتدار بھی لیتے ہیں، لیکن اقتدار نہیں ہو سکتا. اقتدار ایک لمیٹڈ چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو لہٰذا ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سمجھیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ ایک فٹ سٹول ہے جو روز قیامت جو ہے میدان محشر میں رکھا جائے گا، اور اس کے سامنے جو ہے زمین اور آسمان ایک چھوٹے سے رنگ کی صورت میں ہوں گے، یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان. لیکن میرا اور آپ کا کام پھر بھی ہے کہ ہم نے ایمان تو لانا ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، لیکن وہ کیسی ہے
اس کے بارے میں ہم نے نہ اس کے پیچھے پڑنا ہے اور نہ اپنے ذہن میں اس کی کوئی تصویر تراشنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ کا بھی ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اس کو میں اور آپ تصور میں نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم عام انسانوں کسی بھی مخلوق جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ، قرآن مجید میں اللہ کے چہرے کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیدار کروائیں گے نا، اللہ کا چہرہ ہوگا، لیکن وہ کیسا ہوگا اس میں جانے کی مومنوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسی یعنی مشتبہ چیزوں میں چلے جائیں اور پھر استعارے بنانے لگے۔ ہمارا کام ہے صرف ماننا کہ اللہ کی کرسی ہے جس نے تمام کائنات کو اپنے یعنی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنے علم سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تو شہرک سے بھی قریب ہے، تو لوگ ایسا استعارہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شاید یہاں گردن کے پاس ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رب تو دل میں ہوتا ہے، تو بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ دل میں ہی ہے۔ ایسی سوچیں رکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، قرآن مجید میں بارہا بتا دیا گیا، لیکن یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے وہ اپنے علم کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ماضی سے لے کے مستقبل میں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اپنے علم کے ساتھ۔ میرے اور آپ سب کے پاس سب کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اپنے علم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہماری شہرگوں سے بھی قریب ہے لیکن اپنے علم کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی انتہائی گمراہی کی جو ہے نا وہ چیز ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے صوفی جو تھے وہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں ہی حلول کر گئے ہیں، یعنی میں اس قدر اللہ کے قریب ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں ہی حلول کر گئے ہیں۔ یہ عقیدے جو ہیں گمراہ کن عقیدے، تو ایسی چیزوں میں پڑھنے کے بجائے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں اور اپنے علم کے ساتھ ہم سب کے قریب ہیں، اپنے علم کے ساتھ میری اور آپ کی دعائیں سنتے بھی ہیں اور انہیں قبول بھی کرتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ماضی کو بھی جانتے ہیں اور مستقبل کو بھی جانتے ہیں اور میرے اور آپ کے انجام کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے کہاں جانا ہے، میرا اور آپ کا آخری ٹھکانہ کون سا ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے مرنے کے بعد کہاں سونپے جانا ہے۔ تو یہ علم صرف اللہ کا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ شفاعت کی بات کی گئی نا، تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ اس سے شرک کی نفی کی جاتی ہے، تو ہم تھوڑا سا جو ہے نا ایک حدیث کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ 3 احادیث کے ذریعے اس کی جو سفارش ہے نا شفاعت، اس کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں مثلاً یہ کہ قیامت کا دن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا ہولناک ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اس قدر غصے میں ہوں گے کہ آج تک کبھی اتنا جلال نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ کہاں ہے آج کے جبار، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے جبار؟ اللہ کو اس دن بہت غصہ ہوگا اور اتنا زیادہ غضب ہوگا کہ کوئی بھی پیغمبر آگے بڑھ کر جرت نہیں کر رہا ہوگا کہ سفارش کی جائے، اور پھر وہ دن اتنا انتظار اتنا طویل ہو جائے گا کہ لوگوں کا حساب کتاب، لوگ کہیں گے کہ ہمیں چاہے جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن ہمارا حساب کر دیا جائے، یعنی اس قدر طویل ہو جائے گا وہ انتظار۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس دن کی وحشت، اس دن کی جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، کوئی بھی سفارش کرنے کی جرت نہیں کر رہا ہوگا، کوئی بولنے کی جرت نہیں کر رہا ہوگا، پیغمبر انسانوں کی تو بساط ہی نہیں ہے نا، پیغمبر تو مقربین ہیں، تو ان کی بھی اس دن جرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ ہم اللہ کے آگے کچھ بول سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوں گے اس دن۔ بالآخر قرۂ فعال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے گا، یعنی کہا جائے گا کہ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ سفارش کریں گے۔ نیز یہ کہ یہ سفارش کیسے لوگوں کے حق میں ہوگی، اور یہ کہ ہمارے جو ہاں جو یہ پیر و فقیر ہیں اپنے مریدوں سے بے دھڑک سفارش کے وعدے کرتے ہیں، پیر ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے من گھڑت لوگ جو ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے شرک کا شکار ہو جاتے ہیں، قرآن نہیں نہ تھاما ہوتا، قرآن کا فہم نہیں ہوتا، اس لیے بے دھڑک ادھر چلے جاتے ہیں کہ چلیں زیادہ عمل کرنا ہی نہیں پڑے گا، یہی ہمیں بخشوا دیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار لوگ یعنی ایمان والے لوگ جمع ہو کر کہیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں، یعنی کہ سفارش کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یعنی ان کی فضیلتیں یاد کرائیں گے، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا گیا ہے، آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے ہیں، لہٰذا آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کر دیں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے ہمیں آرام نکال کر آرام دے دے۔ یعنی حشر کا میدان اس قدر مصیبت ہوگی، اس قدر وحشت ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، یعنی کوئی تو اپنے کانوں کی لو تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، اور اس قدر وحشت ہوگی۔ وہ کہیں گے یعنی حضرت آدم کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ ان کو اپنا قصور یاد کر کے یعنی اللہ کے حضور جانے سے وہ شرمائیں گے۔ کیا قصور تھا حضرت آدم کا؟ کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، وہ اس درخت کے پیچھے پاس چلے گئے تھے، شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، تو ان کو وہ اپنا قصور فوراً یاد آ جائے گا، تو وہ کہیں گے نہیں میں وہاں نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہیں گے، شرما جائیں گے کہ میں کس منہ سے جاؤں، میں نے تو خود گناہ کر لیا تھا۔ جو دیکھیں پیغمبروں کا جو گناہ ہے نا، ویسے تو وہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کیے انہوں نے، لیکن چھوٹی سی ادنا درجے کی جو حکم دھولی ہے وہ بھی ان کا گناہ تصور کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے حضرت آدم شرما جائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں۔ پہلے رسول سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے نا، ان کو رسالت نہیں دی گئی تھی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ نبی جو ہیں وہ سارے جتنے آئے ہیں، لیکن رسول جو ہیں وہی ہیں جن کو صحیفے اور کتابیں دی گئی ہیں، تو ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنا سوال یاد کر کے شرما جائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کون سا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، جب سارے لوگوں کو غرق کیا جا رہا تھا، عذاب دیا جا رہا تھا، اور حضرت نوح کے ساتھ ماننے والے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، تو ان کا بیٹا جو مشرک تھا، جو اللہ کو نہیں مان رہا تھا، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ اس کو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کرو، کیونکہ یہ مطلب تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، تو اس کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے معافی مانگ لی تھی، لیکن وہ پھر شرما جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے خلیل یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی ہر پیغمبر ڈر رہا ہوگا اللہ کے آگے سفارش کرنے سے۔ اور یہاں دیکھیں لوگ کتنے بے دھڑک کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ہمارا سفارشی ہے، اور وہاں پیغمبروں کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی اس روز قیامت۔ پھر وہ کہیں گے حضرت ابراہیم کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا تھا اور ان کو تورات دی۔ چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی میں بھی اس لائق نہیں ہوں، تو انہیں اپنا وہ خون حق یاد آ جائے گا، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا نبوت ملنے سے پہلے خطا کے طور پر ایک قتل ہو گیا تھا، یعنی انہوں نے کسی انسان کو غصے میں گھونسا مارا، لڑائی ہو رہی تھی، تو ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ انسان اتنے طاقتور تھے کہ وہ گھونسا یعنی مکہ اتنی زور سے لگا کہ وہ شخص مر گیا تھا، تو ان کو فوراً یاد آ جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، اور وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ اب وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، تو وہ کہیں گے نہیں میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں۔ یعنی باقی سارے پیغمبروں کو تو اپنے قصور یاد آ رہے ہوں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے قصور معاف کر دیے ہیں، تو ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تو اتنے مقرب ہیں۔ یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، یعنی میں اجازت لوں گا، پھر مجھے اجازت مل جائے گی، پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس طرح وہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سجدے میں پڑے رہیں گے، اور ایسی حمد بیان کریں گے، اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے جو انہوں نے بھی آج تک نہیں کی، وہ تعریف اللہ تعالیٰ ان کو القاء کریں گے، اور وہ پھر ایسی تعریف کریں گے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہیں دیا جائے گا، اور بات کرو تو سنی جائے گی، اور سفارش کرو تو قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی حدیث بتاتی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسے سفارش
کا حق جو ہے شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی ایک حد ہوگی جس میں سفارش کی جا سکے گی، اس حد کے اندر میں ان لوگوں کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ نکال لیں اپنے امتیوں کو، جن کو آپ چاہتے ہیں، ایک حد بتا دی جائے گی کہ اتنے لوگوں کو نکال لیں، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤں گا، پھر جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پھر پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے پھر ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ اچھا اتنے لوگوں کو نکال لیں، میں پھر لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری بار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آؤں گا، پھر چوتھی بار آؤں گا اور عرض کروں گا کہ پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے ہی باقی رہ گئے ہیں، تو جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں، یعنی امتی وہ رہ گئے ہوں گے جو کہ دوزخ میں جانے کے قابل، یعنی قرآن نے بتا دیا نا جن لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، تو امت میں سے جن لوگوں نے وہ گناہ کر لیے ہوں گے نا، پھر وہ لوگ بچے ہوں گے اس وقت تک، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہم فیہا خالدون، یعنی جو ہمیشہ رہیں گے، تو پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک لوگوں کی سفارش کرتے رہیں گے۔ کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی تعریف کا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور آدم اور باقی سب انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے ہی شک ہوگی، یعنی کھلے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ لوگ اس دن بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، لہٰذا ہمارے رب کے ہاں ہماری سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے زمین پر اتار دیا گیا، اب تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نے ساری زمین والوں کے لیے بد دعا کی تھی اور وہ ہلاک ہو گئے، اب تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں، انہوں نے توریہ کیا تھا، وہ ایک حکمت کے تحت انہوں نے ایک حاکم سے، یعنی اپنی بیوی کو، کیونکہ وہ ان کی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ جو ہے شادی کرنا چاہتا تھا، ظالم بادشاہ تھا، تو انہوں نے توریہ کیا تھا، دینی بہن کے طور پہ نا ان کو کہا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ ایک انہوں نے جب بتوں کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، دیکھیں ان کے بہت چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کے تھے جو انہوں نے حکمتوں کے تحت اس وقت وہ بات کی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا مگر اس سے دین کی تائید مقصود تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے کہ وہ جو جھوٹ تھا وہ دین کی تائید کے لیے توریہ کیا گیا تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ پھر سیدنا ابراہیم کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اب تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا ڈالا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے، سو میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے کوئی پوچھے گا یہ کون ہے، کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید کہیں گے اور تواضع کریں گے، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اس وقت اللہ اپنی حمد و ثنا مجھے الہام کرے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تو قبول کی جائے گی اور تمہاری بات سنی جائے گی۔ یہی ہے وہ مقام محمود جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور احادیث کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور سلام کہ جو اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، جب کوئی بھی پیغمبر آگے نہیں بڑھے گا تو ان کو سفارش کا اذن دیا جائے گا، شفاعت کبریٰ عطا فرمائی جائے گی اور وہ ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن سفارش کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے عمل بھی تو ہونا۔ دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، کیا ہم صرف سفارش پر ہی تکیہ کر لیں گے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امتیوں کے لیے کرنی ہے، تو کیا پھر میرے اور آپ کے لیے یہ بات اس لائق ہے کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں، کسی اور سے امیدیں لگا لیں؟ شفاعت کبریٰ کا حق تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اور ہمارے لیے کر دی جائے گی، تو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنے ہیں اور پھر سفارش کے امیدوار بھی رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں کسی انسان کا عمل تو اسے جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، اللہ کی رحمت ہی لے کر جائے گی، لیکن اگر سفارش کا خیال لانا بھی ہے تو عمل ضرور کرنے ہوں گے، کیونکہ تبھی اجازت ملے گی کہ ہاں ان لوگوں کی سفارش کر لی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، دیکھیں اس آیت کو اور ان احادیث کو سن کے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے
کیا چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو ادھر ادھر کی سفارشوں کے تکیے ہیں نا، اور کہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھانا، اور کہیں اور سے دعائیں اور سفارشیں کہ میری سفارش ہوگی تو مجھے اس جگہ سے اولاد مل جائے گی، میری سفارش ہوگی فلاں جگہ جا کر دیا جلاؤں گی یا جلاؤں گا تو پھر یہاں پر میری مراد پوری ہو جائے گی. یہ سفارشیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نہیں سنتے. یہ شرک ہے، میرا شرک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش سنیں گے قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اب دیکھیں، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہیں تو اب کوئی وہاں جا کر بھی اگر اپنی مرادیں مانے یا ان سے دعائیں کرے تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی ان کو ان کے درجے سے بڑھا دینا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو صحابہ آتے تھے اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کی جاتی تھیں. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کے کھڑے ہو کر دعا کرنا کہ وہ یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے، تو یہ بھی شرک ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑ لیں. سفارش کے مستحق بنیں گے انشاءاللہ، لیکن عمل کے ساتھ بنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفارش کا حق جو ہے قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں عطا کیا جائے گا. قیامت کے دن ملے گا اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سفارشوں کا بھی حقدار بنائے کہ میں اور آپ اپنے اعمال جو ہیں اتنے سیدھے رکھیں کہ وہ سفارشیں ہمارے حق میں ہوں اور ہم قبول بھی کر لی جائیں. اب آگے بھی بہت اہم آیت ہے. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی. دیکھیں اس آیت کو اب غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑائی ہے، بہت بزرگی بیان کی گئی ہے، اسی لیے یہ عظیم آیت ہے. آگے آیت آ رہی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. دیکھیں اس آیت کا یہ ٹکڑا آپ نے بہت جگہ سن رکھا ہوگا. اس آیت کو کہ اس ٹکڑے کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اتنا ٹکڑا اٹھا کر اور اس کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے؟ جب انسان کسی مسلمان کو کہے نا کہ فلاں برا کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ برائی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود کہہ دیا لا اکراہ فی الدین. حالانکہ اس آیت کا مفہوم اپنے طور پہ جوڑ لینا انتہائی غلط چیز ہے. دیکھیں اللہ پر جھوٹ کیوں گھڑا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مکمل مفہوم ہمیں بیان کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اور یعنی گمراہی کے ہدایت جو ہے وہ گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے. اب جو شخص طاغوت کا یعنی شیطان کا انکار کرے گا، کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے ایسا مضبوط کڑا یا ہلکا تھام لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا ہے اور سب جاننے والا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کہا گیا اسلام لانے میں کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب ہے کہ دین میں اسلام لانے میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں کیا جا سکتا، کسی کو تلوار دکھا کے زبردستی اغوا کر کے کہ نہیں تم کلمہ پڑھو، تم نے مسلمان ہونا ہی ہونا ہے، نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات جو ہے فرمائی ہے کہ دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ پہلے اس بات کی حکمت کو سمجھتے ہیں. ہم اس لیے داخل کسی کو نہیں کر سکتے کہ آپ دیکھیں اگر کسی کو گن پوائنٹ پہ آپ مسلمان کر دیں، اس کا دل میں ارادہ ہی نہ ہو، وہ اللہ کی عظمت سے واقف ہی نہ ہو، نہ اللہ کو بڑا سمجھتا ہو، نہ اللہ کے احکامات کو بڑا سمجھتا ہو، تو وہ دین میں داخل ہو کے کیا کرے گا؟ کیا وہ احکامات کو پورا کرے گا؟ کیا وہ دین کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ بلکہ ایسے لوگ دین میں آ کر پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں، دین کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے نام نہاد مسلمان ہمارے ارد گرد ابھی ایسے بھی ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، نام مسلمانوں والے ہیں، اور وہ مسلسل مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلسل اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ان کی وجہ سے اسلام کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ یہ مفہوم ہے. یہ مفہوم نہیں ہے کہ دین میں کوئی آ گیا تو بس اس سے زبردستی، پھر زبردستی نہیں ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ انسان کو دیکھیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت ارادہ دے دی ہے، ایک قوت ارادہ دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بھی میسر کر دی ہیں. یعنی اتنے سارے انبیاء اور پیغمبر کیوں آئے؟ تاکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دیں. اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کو بتا دیا جائے. یہ کتابیں کیوں اتاری گئیں؟ یہ صحیفے کیوں نازل ہوئے؟ تاکہ ہدایت کا مکمل سامان کر دیا جائے اور حجت ختم کر دی جائے. انسان کو عقل کیوں دی گئی؟ تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے راستے کا انتخاب کر لے کہ وہ آیا کامیابی کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے یا
جہنم کے راستے کی طرف، ناکامی کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے؟ مخلوق تو ہر کوئی اللہ کی ہے نا. تو دیکھیں میرے اور آپ پر تو، ہم پاس تو انعام ہے نا کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن پیدائشی مسلمان ہونا مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا. یعنی میرا نام ایک مسلمانوں والا ہے اور میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں، تو یہ چیز مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گی. فائدہ کیا دے گا کہ جب دل میں ایمان ہوگا اور ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے. میں اور آپ اگر اپنی مرضی سے نمازیں بھی اپنی مکمل پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی بجا لاتے ہیں، مکمل اسلام پر عمل پیرا ہے، تو اسلام ہمیں فائدہ دے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین جو ہے نا اپنی مرضی سے چننے کا اختیار دیا، ٹھیک ہے. اس لیے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اب انسان کے پاس ہدایت بھی آ گئی ہے، اس کے سامنے ہے، اور بڑے بڑے کھلے دلائل بھی ہیں، اس کے پاس عقل بھی ہے، اب وہ اپنا راستہ چوز کر لے. لیکن اگر وہ راستہ چوز کر لیتا ہے اسلام کا اور پھر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب اس کو اسلام کے تمام جو کوڈز ہیں وہ ماننے پڑیں گے. اب زبردستی ہے، یعنی اب اللہ کا حکم نافذ ہوگا. اب کیا کرنا ہے؟ اگر ایمان لایا ہے تو نماز پڑھنی ہے، ایمان لایا ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے. جو نہیں مسلمان ہوئے وہ تو نہیں مان رہے نا، لیکن ان کے اوپر کوئی زبردستی، انہیں تو کفر کی سزا ڈائریکٹ دے دی جائے گی نا. مومنوں سے کس بات کی پوچھ گچھ کی جائے گی؟ حساب کس بات کا ہوگا کہ وہ ایمان میں داخل تھے اور انہوں نے حکم پر پورا عمل نہیں کیا، انہوں نے فرائض پورے نہیں کیے. تو یہاں پر زبردستی ہے. جب کوئی انسان دین میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا. قرآن میں جو نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے، پابند ہے. اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو اپنا ڈریس کوڈ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق رکھنا ہے، اس کو لوگوں سے معاملات اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق رکھنا ہے، اس کو ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام یعنی نکاح کے ذریعے قائم کرنی ہے. یعنی اس کو کوئی غیر فطری تعلق نہیں قائم کرنے، اس کو ہر کام جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا ہے. تب یہ ہے وہ مضبوط کڑا. اور مضبوط کڑا یہاں کسے کہا گیا ہے؟ کہ یعنی جو انسان اسلام لا کر شریعت کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے. تو جب انسان دین میں تو داخل ہو، اپنی مرضی سے داخل ہو، لیکن جب داخل ہو گیا تو پھر اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، اب اللہ کی مرضی ہے. اب اس کو اللہ کی مرضی پہ چلنا ہوگا. اب انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ میں پڑھوں نماز یا نہ پڑھوں، جتنی پڑھ لوں گی بس اتنی کی ثواب ملے گا اور باقیوں کی پوچھ ہی نہیں ہوگی. نہیں، مجھ سے اور آپ سے دن کی 5 نمازوں کی پوچھ ہوگی. یہ ہمارے پاس اب چوائس نہیں رہ گئی کہ میں نے 4 پڑھنی تھی، ایک میں نے اپنی مرضی سے چھوڑ دی، صبح کی پڑھی نہیں جاتی تو میں جا کر یہ اللہ کو جواز پیش کر دوں گی. نہیں، اب میرا اور آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اختیار صرف یہاں تک تھا کہ میں نے اور آپ نے مذہب کون سا چوز کرنا ہے، راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. اب جو میں نے اپنے راستہ اختیار کر دیا، اب ہمیں اللہ کے حکموں کا پابند ہونا ہے، ہمیں وہ مضبوط کڑا تھام لینا ہے. اور یہ کڑا ہے شریعت کا کڑا. اور شریعت کیا ہے؟ یعنی دیکھیں، شریعت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنے کا نام نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیاں جو ہیں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر گزاریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے یہ مضبوط کڑا تھام لیا پھر اس کا ٹوٹنا نہیں ہے. یعنی اس نے بڑے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، اب وہ گمراہ نہیں ہوگا، اب وہ ناکامی کے راستے کی طرف نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس میں بات کی گئی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا. اب طاغوت کون ہے؟ طاغوت ہر وہ باطل قوت ہے، ہر وہ جھوٹی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا حکم منوائے. اب وہ طاغوت کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا طاغوت تو دیکھیں شیطان ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم نہ مانیں. اس کے علاوہ طاغوت میرا اور آپ کا نفس بھی ہے، ہو سکتا ہے اگر ہمیں وہ اللہ کے راستے کی طرف نہیں جانے دیتا. میری اور آپ کی خواہشات بھی طاغوت ہو سکتی ہیں اگر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے روکتی ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میری یہ خواہش ہے اور اللہ کا حکم اس کے اگینسٹ ہو، تو طاغوت میری اور آپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، میرا اور آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے. تو ہر ایسی طاقت، ہر ایسا شخص، ہر ایسا ارادہ جو ہمیں اللہ سے دور لے کے جائے یا اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے روکے، وہ طاغوت ہے. اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آج کل جتنی بھی قومی، لسانی یعنی زبانی علاقائی تحریکیں ہیں، قومیت ہے، یہ قومیت طاغوت ہے. کبھی ہم نے سوچا یہ جو نیشنلٹیز ہیں، دیکھیں اپنے وطن سے محبت ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا حصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت تھی، لیکن اس محبت میں آ کر آج کل ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نے ہوا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو سے اپنے آپ کو قوموں میں بانٹ لیا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ہر انسان، مسلمانوں کی کسی کو فکر نہیں ہے،
قوموں کی فکر ہے، مجھے اور آپ کو اپنے ملک کی فکر ہے، کسی اور مسلمان ملک والوں کو اپنے ملک کی فکر ہے۔ بحیثیت امت ہمیں ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے، مجھے اور آپ کو فکر ہے کہ یہ والا ملک ہے، یہ والا ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، ہم نے اپنی سرحدیں مقرر کر لی ہیں۔ یہ جو قومیت ہے یہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، امت کو توڑ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کو بھی جو ہے اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ بھی طاغوت میں آ جاتی ہے۔ تو اپنے دین سے اپنے ملک سے اپنی ملت سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں، لیکن اس سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ اپنی امت سے محبت، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت، کیا آپ ان کا بھی درد محسوس کریں۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ پہلے تو بتا دیا نا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے ایمان لاتا ہے ایمان لے آئے۔ اب پھر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ ولی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی نا کہ ولی دوست کو کہتے ہیں، تو ولی کی جمع ہے اولیاء، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کا مفہوم ایک خاص چند لوگوں تک محدود کر دیا ہے کہ ولی یا اولیاء جو ہیں وہ چند لوگ ہیں اور بس۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، اللہ ولی ہے ان کا، وہ انہیں کفر شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی شریعت کو تھام لیا، اور پھر اللہ کے احکامات کی پابندی شروع کر دی، تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جاتا ہے، پھر ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ وہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں جب ہم ایمان لے آئیں، شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں، تو دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہہ دے، اور جسے اللہ تعالیٰ دوست کہہ دے پھر اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو مشکل میں کون ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ کی دوستی کیسے حاصل کرنی ہے؟ ایمان لا کے، اس کڑے کو مضبوطی سے تھام کے، شریعت پر چلتے ہوئے۔ یہاں آج اپنا کانسیپٹ ہم نے درست کرنا ہے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ادھر ادھر کے سہاروں کے بھٹکنے کے بجائے صرف اللہ کو سہارا سمجھنا ہے، اللہ پہ توکل کر لیں، ہر چیز میں کافی ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنا دوست مان لیں اور اللہ کے دوست بن جائیں۔ میں اور آپ بھی اس ڈیزرو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، اور جو مومن ہے ان کو یہ چوائس دی ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ پہلے بحیثیت انسان چوائس دے دی کہ دین منتخب کر لیں، اور پھر بحیثیت مومن میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کا دوست بننا ہے یا نہیں بننا۔ تو میں اور آپ بھی اللہ کا دوست بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لیں، اس شریعت پر عمل کریں، اللہ کا جو حکم ملے سمینا و اطعنا، اپنی خواہشوں کو پیچھے کر دیں۔ یہ جو طاغوت ہے نا، میرے اور آپ کی خواہشیں اور یہ دنیا پرستی اور مال کی ہوس اور ادھر ادھر کی جو ڈسٹریکشنز ہیں، یہ ہیں طاغوت جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے نور کی وجہ سے۔ یہ نور کون سا ہے؟ یہ یہاں پہ نور ہدایت ہے، نور ہدایت، جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سیدھا راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور یہ نور جو ہے یہ قرآن مجید بھی ہے، اس کو بھی نور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام نور ہے۔ تو جو انسان ان کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ ادھر ادھر کی جو ٹیڑھے راستے ہیں نا وہ ان سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر طاغوت بھی بے شمار ہو سکتے ہیں نا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میرا اور آپ کا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے، یا پھر ہماری کوئی خواہش بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑی کوئی ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں، بڑا کہیں پہ مل کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، ایسی ایسی تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں جن میں ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، نمازیں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ہم نے تو اپنی گیدرنگ مکمل کرنی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اگر اس میں نماز پڑھنے لگیں گے تو ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ بھی طاغوت ہیں، یہ بھی طاغوت کی شکلیں ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کسی وقت فراموش نہیں کرنا، اس کڑے کو اتنی مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، ایسی خواہشات کی قربانی دینی ہے، ایسے لوگوں یعنی ایسی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جہاں پر نیکی کرنا آسان ہو جائے، جہاں پر نیکی کرنے میں شرم نہ آئے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کسی ایسی گیدرنگ میں گئے ہوں جہاں پہ لوگ نہیں پڑھ رہے نماز، آپ اکیلے کہیں کہ میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں چلے جائیں جہاں پہ اونچے اونچے میوزک لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور میوزک بند کر دیں تو کیا کوئی آپ کی سنی جائے گی؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی لوگ ہیں جن کی شادی بیاہ کی تقریبات میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا اس کو پیچھے نہیں ڈالنا، کوشش کرنا ہے ایسی مجالس کو اختیار کیا جائے کہ نیکی کرتے ہوئے شرم نہ آئے. یعنی اگر آپ نے اٹھ کے جانا بھی ہے وہاں سے اور نماز پڑھنی ہے تب بھی آپ کو شرم نہ آئے کہ یہ کیا کہیں گے کہ اس کو دیکھو کیا ہوا ہے. یہ آپ کیونکہ شیطان اس وقت یہ بھی خیال دل میں ڈالتا ہے کہ اب اٹھ کے جاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے دکھاوا کر رہی ہے نماز پڑھنے. ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پہ کبھی بھی نہ شیطان کی اور نہ اپنے نفس کی بات سننی ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کو مضبوط، کیونکہ اللہ کا ولی بننے کا راستہ پھر یہی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کو اوپر رکھا جائے. پھر یہاں پہ آگے ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا، یعنی وہ شخص، کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. پھر ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اب وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی شوق میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا. اب یہاں پہ ایک خاص واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ شخص جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ ہے نمرود. نمرود بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ عراق کا بادشاہ تھا، اور اس کا دارالخلافہ یعنی دارالحکومت جو تھا وہ بابل تھا، جو آج کل کا کوفہ شہر ہے. اور یہ جو تھا خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس کی تمام رعایا جو تھی وہ مشرک تھی، بت پرست تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے، اور یہ قصہ ہمیں بتایا جا رہا ہے صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے، شرک کی نفی کرنے کے لیے. تو نمرود کی خدائی کس قسم کی تھی؟ اس میں ہم پہلے شرک کی 3 قسموں کو سمجھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا کیسے تھا. یعنی دیکھیں جیسے نمرود نے کیا ایسے فرعون نے بھی کیا تھا نا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے عظیم، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ دعوے کیسے ہوتے تھے؟ کیا وہ اپنے آپ کو یعنی کائنات کا مالک بھی سمجھتے تھے، پیدا کرنے والا بھی سمجھتے تھے؟ اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے شرک فی الربوبیت. ایسا شرک کوئی نہیں کرتا. یہ شرک فی الربوبیت کیا چیز ہے؟ مشرکین مکہ نے بھی نہیں یہ کیا تھا، نمرود نے بھی نہیں کیا تھا، اور فرعون نے بھی نہیں کیا تھا کہ ربوبیت میں شرک کر دیا جائے. یعنی ان سے اگر پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کس نے بنائی، زمین پہ پیداوار کون اگاتا ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کا نظام کون چلا رہا ہے، تو پھر یہ سارے یہی، ان سب کے یہی جواب ہوتے تھے. یعنی یہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یعنی کوئی ایک واحد ہستی ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ربوبیت کے منکر ضرور رہے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، جو بالکل ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ خود ہی سائنس کی ایجاد ہے، خود ہی بن گئی تھی، خود ہی چل رہی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن نمرود کی جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ یہ نہیں تھا. وہ ربوبیت میں جو تھا نا وہ شرک نہیں کرتا تھا. دوسری قسم جو ہے وہ شرک فی صفات کی ہے. اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شرک فی صفات یعنی اللہ کی صفات میں شرک کرنا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت چیز پریویل کر چکی ہے. دیکھیں شرک فی صفات کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ یعنی جس کا تعلق جو ہے مافوق الفطری اسباب سے ہوتا ہے، یعنی دعائیں سننا. ٹھیک ہے، دعائیں سننا. اور یہ کون سنتا ہے؟ یہ کس کس کے عقیدے ہیں، کہاں کہاں ہیں، یہ ہم سب، یعنی کہ ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ غفلت میں دعاؤں میں نام کس کس کے لیتے ہیں، کس کس کو پکارتے ہیں. یا مدد، یعنی یا پکار کے یا علی مدد، یا مشکل کشا، یا حاجت روا، کس کس کو پکارتے ہیں. یہ ہے پھر شرک فی صفات، جو کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے. شرک فی ربوبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھی، وہ آج بھی نہیں ہے. اور شرک فی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور آج بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی آج بھی یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے. ہم نے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں تو کبھی آپ غور کریں کہ ایسے شرکیہ کلمات آ جاتے ہیں کہ دعاؤں میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ اب جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کے دور میں ہوتے اور ہم ان کے کہتے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں یا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو جائز تھا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا کہ ہماری دعائیں قبول کریں، اب جائز نہیں ہے. یہ ہے شرک فی الصفات، کیونکہ دعا کو قبول کرنا، سننا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اور پھر انہیں قبول کرنا، حاجت روائی، مشکل کشائی. دیکھیں ہم نے کس کس کو مشکل کشا کے نام دیے ہوئے ہیں.
کس کو غوث کا نام دیا ہے؟ غوث کا مطلب ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا. تو غوث اعظم کون ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی بات ہے نا. داتا کون ہو سکتا ہے؟ دینے والا. سب سے بڑا داتا کون ہے؟ دینے والا. مجھے اور آپ کو اور جن کو ہم نام دیتے ہیں ان کو دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو پھر یہ شرک فی صفات ہے جو آج کل ہمارے ارد گرد بہت ہے. اور کسی کی فراخی پیدا کرنا، تنگی میں رزق بڑھانا، کسی کو اولاد دینا، بارشیں برسانا، یہ شرک ہیں جو شرک فی صفات جو پہلے بھی پائے جاتے تھے اور اب بھی پائے جاتے ہیں. اور پہلے کے لوگ بھی اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے. اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. یہ سارے جو ہیں یہ عظیم ہستیاں ہیں اور ہم نے صرف تقرب کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. پکارتے تو ہم مانگتے تو ہم اللہ سے ہی ہیں، لیکن راستہ ہم یہاں سے تلاش کر لیتے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی جاتے ہیں. اللہ کے پاس کیا ڈائریکٹ جانے کا راستہ نہیں ہے؟ اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے کا راستہ نہیں ہے؟ کیا انڈائریکٹ جانا ضروری ہے جب ڈائریکٹ راستہ کھلا ہے؟ جب آپ ڈائریکٹ اللہ کو کال کر سکتے ہیں تو پھر کسی اور کو کال کر کے اللہ تک بات پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہے شرک فی صفات. اب دیکھیں جو تیسری قسم کی شرک ہے، تیسری قسم کا شرک ہے وہ ہے شرک فی صفات کی دوسری قسم، اور وہ ہے فطری اسباب یعنی طاغوت. اور اس میں جو ہے یہ نمرود کا شرک تھا. نمرود کیا کرتا تھا؟ اس کو بادشاہت ملی ہوئی تھی اور وہ سوچتا تھا کہ ہر بادشاہت میں تصرف حکم جو ہے وہ میرا چلے گا. اور آپ دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ حکم اللہ کا نہیں چلتا. آج دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے ایک مکمل ضابطہ حیات دے دیا. تو کیا آج وہ حکم چلتے؟ کیا آج وہ حکم کہ فلاں نے یہ کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی، فلاں یہ کرے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی، یا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ نظام رائج ہے؟ نمرود بھی ایسے ہی سمجھتا تھا کہ ہر اقتدار میرا ہے، حکم میرا ہے، میں اپنی مرضی کروں گا. یہ جو چیز تھی نا، یہ اس نے پھر اس کے اندر اتنی انانیت بھر دی تھی، اتنا تکبر کہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع ہو گیا تھا. کیونکہ بعض لوگوں کے تو ہوش تھوڑے سے ٹھکانے رہتے ہیں نا، حکم تو چلاتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کرتے. فرعون نے اور نمرود نے حکم بھی چلایا تھا اور دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم جو ہے رب ہے. تو یہاں پر جو ہے پھر اس میں نمرود کی جو خدائی ہے وہ اس سے متعلق ہے. یعنی اس نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ میں نے پیدا بھی سورج کو کیا ہے، میں ختم، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں ہر ایک کو زندگی بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دیکھ سکتا ہوں، میری مرضی سے ساری چیزیں چلیں گی. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے دور میں آئے تھے؟ ان کے والد تھے، ان کا نام آزر تھا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آزر جو تھے ان کے والد، وہ نمرود بادشاہ کے مقربوں میں سے تھے، اور اس کے لیے بت بھی وہی بناتے تھے. یعنی جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی گھر میں بت بنائے جاتے تھے. اور سب سے بڑا بتوں کو ماننے والا جو ہے ان کا باپ تھا، ان کا اپنا والد تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا؟ اور پھر کس کو کہا حنیف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو مشکل نہیں ہوئی ہوگی اس ٹریڈیشن کو توڑنے میں، وہاں سے بغاوت کرنے میں، وہاں سے شرک کی نفی کرنے میں، تردید کرنے میں، اس سوسائٹی کے نارمز کے اگینسٹ جانے میں، یا پھر آواز اٹھانے میں کہ یہ بت رب نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کا ڈائلاگ جو تھا، جب انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا نا پہلا ڈائلاگ، تو پھر اور جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا حضرت ابراہیم کو، قرآن مجید میں آگے قصہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کے بتوں کو بھی توڑا تھا. تو اب آپ دیکھیں ان کے سارے رب کو، یعنی ان کے بتوں کو توڑا، ان کے معبودوں کو توڑا، تو ان کو کتنی سخت سزا دی گئی. ان کے والد نے جو ہے نا حضرت ابراہیم کے، نمرود کی جو دربار ہے اس میں اپنے بیٹے کی شکایت خود کی تھی جا کے. اور پھر وہ یہ ڈائلاگ ہے جس کا ابھی ذکر ہے. اور پھر جب وہ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں جو ہے نا نمرود جب لاجواب ہو گیا تھا، پھر اس نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا تھا. اب ہم اس ڈائلاگ کے دیکھتے ہیں مکالمہ کیا ہوا. مسئلہ جو تھا زیر بحث مسئلہ خدائی کا ہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیا پہلے دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی ابھی اس کی اکڑ تھی، اس نے کہا یہ میں کام کر سکتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلوائے اور اپنے جیل میں سے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں نے ایک کو مار دیا، میں جس کو چاہے موت دے سکتا ہوں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر لاجک سے اس وقت جواب دیتے تو جواب تو یہ بھی دے سکتے تھے کہ جس شخص کو تم نے مار دیا ہے اب اس کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ اگر تم رب ہو تو. لیکن انہوں نے وہاں پہ اس موضوع کو ٹچ نہیں کیا.
انہوں نے کیونکہ تو وہ نمرود جو تھا وہ ربوبیت کو مانتا تھا، تو انہوں نے ربوبیت کے میدان میں آ گئے، یعنی دلیل انہوں نے کیا دی کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو، یعنی ٹھیک ہے تم اتنے بڑے ہو، تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تم ہی رب ہو، تمہاری ہی عبادت کرنی چاہیے، تمہاری بات سننی چاہیے، تو ایک کام کرو کہ مغرب سے نکالو سورج کو۔ تو وہ لاجواب ہو گیا، اس کو پتا تھا کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو پتا تھا کہ کائنات کے نظام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اور یعنی اور پھر اس لاجواب ہونے کے باوجود بعد اس نے کیا کیا، خاموشی اور حیرانی سے اس نے کیا کیا کہ اپنے دربار میں پھر کہا کہ آگ جلائی جائے، اور وہ 40 دن آگ بھڑکائی گئی تھی، 40 دن، اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اذن سے، اللہ کے اس نیک بندے پر، اللہ کے خلیل پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی پرندے تھے، جانور تھے، وہ سب جو تھے وہ آئے تھے، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ ڈالا تھا آگ بجھانے میں، اور وہ آگ جو تھی کتنے دن ان کو 40 دن تک ان کو اس آگ میں رکھا گیا تھا کہ یہ کسی طریقے سے جل جائے، اور آپ دیکھیں وہ آگ ان کے اوپر اللہ نے ایسی ٹھنڈی کی کہ وہ ایسے تھی جیسے وہ پھولوں میں ہیں، اور اس میں جس نے اپنا حصہ ڈالا، اب کہا جاتا ہے کہ جو گرگٹ اور یہ جو چھپکلی قسم کی نسلیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے اس وقت یہ کیونکہ شیاطین کے قسمیں ہیں، ان کو مارنے کا بھی حکم اس لیے کیونکہ انہوں نے آ کے اس میں پھونکیں ماری تھی تاکہ آگ اور تیز بھڑکے، تو اسی طریقے سے وہ آگ جو ہے وہ بھڑکائی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس میں میرا اور آپ کے لیے قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، اس میں ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے اور آپ کے ارد گرد اگر شرک رائج ہو بھی تو مجھے اور آپ کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کیسے اس کے اگینسٹ جانا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، دلائل کے ساتھ جو ہے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا پیغام لے کے کہ اپنے رب کو تلاش کرو یا توحید کا پیغام لے کے، انہوں نے اپنے رب کو خود تلاش کیا تھا، اور پھر ایسا تلاش کیا تھا، ایسے دوست بنے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دو تو تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے اور بیوی کو صحرا میں چھوڑ آؤ تو تیار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتے تھے وہ سمینا واتانا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ شرک سے بیزاری اور خالص توحید۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو قصہ سنانا مقصود ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو شرک سے بیزاری اور اپنے اللہ کو اختیار کرنا اور اپنے رب کو اختیار کرنا اور توحید خالص کو اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور دلائل ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک مزید قصہ سنایا جا رہا ہے آگے، اور اس قصے میں بھی سبق ہے۔ فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کے حال پر آپ نے غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا، یعنی وہ شخص کہنے لگا کہ اس بستی کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی پوری کی پوری بستی الٹی پڑی ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، تو اس شخص نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی کیسے کر سکتا ہے، اتنا سا خیال پیدا ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک کی موت کی نیند سلا دیا، یعنی قرآن مجید نے خود یہ قصہ بتایا ہے کہ 100 سال موت کی نیند سلا دیا، پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ بھلا بتاؤ کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے؟ وہ شخص بولا کہ یہی بس دن کا ایک حصہ یا کچھ حصہ، ایک دن یا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ اچھا چلو اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھو، یہ تو ابھی تک باسی نہیں ہوئی، یعنی 100 سال میں بھی باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کو دیکھو کہ اس کا تو اسکیلیٹن یعنی پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تو کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں، یعنی یہ جو قصہ ہوا تھا نا، اس میں نشانی بنانا مقصود تھا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یعنی کہ جو شخص 100 برس پہلے مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ گیا، ایک نشانی یہ دکھانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کیسے اٹھاتے ہیں اور اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو اب معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت قصے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قصہ جو ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ دیکھیں
ایسے چیزیں جو ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ بتایا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے۔ یہ واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا تعلق ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات جو تھی زبانی یاد تھی۔ دیکھیں قرآن مجید کے تو بہت سارے حافظ ہیں نا، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ حافظ قرآن ہمارے ارد گرد بہت سارے الحمدللہ موجود ہیں، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے۔ لیکن اس سے پہلے جو تورات آئی تھی نا، وہ صرف ایک تو یہ کہ وہ عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی ان کے نارمل لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف ان کے علماء پڑھتے تھے اور ان کو سناتے تھے کہ یہ حکم ہے، یہ کر لو اور اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اس طرح ان کے جو ہے نا دین میں بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ آج ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی کتاب کو اپنے اسکالرس کے حوالے کر دیا کہ ہم نے سارے مسئلے اس سے پوچھنے، خود تو کتاب کھولنی نہیں، خود ہم زندگی میں مصروف ہیں، حالانکہ یہ کتاب ہم سب کے لیے۔ خود رہنمائی لیں تاکہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، خود رہنمائی لیں تاکہ ہمیں کوئی کسی غلط طرف راستے پہ نہ لگا سکے اور ہم کسی غلط فرقے یا کسی غلط اختلافی مسئلے میں نہ الجھ کے رہ جائیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو جو تھی نا ساری تورات جو تھی وہ زبانی یاد تھی، یعنی اتنے حافظ تھے وہ قرآن تورات کے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ بخت نصر، یعنی ادھر اس وقت کا ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظالم تھا، بخت نصر نام تھا اس کا۔ اس نے شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا، ویران کیا، یعنی بہت حملہ کیا، ظلم کیا وہاں پر، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے آیا، یعنی جس کو آج عراق کہتے ہیں نا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، یعنی پیغمبر کو بھی ساتھ ہی لے آیا تھا۔ پھر کچھ مدت بعد اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو رہا کر دیا، اور جب وہ واپس اپنے شہر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں پھر انہوں نے ایک شہر دیکھا، اجڑا ہوا تھا۔ کیسے اجڑا ہوا تھا کہ بخت نصر نے وہاں بھی تباہی پھیلا دی تھی۔ اب اس کا سچویشن ایسی تھی کہ یہ چھتیں وتیں سب کچھ الٹا پڑا تھا اور لوگ بھی مرے ہوئے سامنے نظر آ رہے تھے پڑے ہوئے، نشانی دکھانا مقصود تھی نا۔ تو اب جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اب اس بستی کو آباد کیسے کرے گا دوبارہ، یعنی ہمیں تو کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، تو اس چیز میں ایک سوال ان کے دل میں پیدا ہوا، یعنی عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک سوال آیا کہ اتنی بڑی بستی ہے دوبارہ کیسے اٹھے گی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس وقت وہ اپنے گدھے پر سوار تھے اور ساتھ اپنا کھانے کا سامان بھی انہوں نے ساتھ لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ سوال ان کے ذہن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی روح قبض کر لی، کیونکہ ایک معجزہ دکھانا مقصود تھا، ایک سبق دینا مقصود تھا۔ فوراً ان کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال کی موت کی نیند انہیں سلایا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر ان سے پوچھا، پھر سوال کیا، نبی تھے نا، پوچھا کہ بتاؤ کتنے سال یعنی کہ کتنی مدت اس حالت میں رہے ہو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کیونکہ اس وقت کوئی کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے، کوئی گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے سورج کو دیکھا جب وہ فوت ہوئے تھے، یعنی ان کو نیند آئی تھی، تو اس وقت سورج کا جو تھا نا ٹائم وہ تھوڑا گزرا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا۔ تو جب انہوں نے سورج کی طرف دیکھا وہ عصر کا ٹائم تھا، تو وہ سوچے، انہوں نے لگا کہ شاید میں بس اتنا ہی سویا ہوں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں دن کا کچھ حصہ ہی سویا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، تم یہاں پر 100 سال سوئے رہے ہو۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے جسم کی طرف دیکھا اور اپنے کھانے کی طرف دیکھا، تو کھانا بھی ویسے ہی تھا، ان کا جسم بھی ویسے ہی تھا، بالکل تازہ۔ تو اب وہ حیران ہو ہی رہے تھے ابھی اس بات پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اب دیکھیں کھانے کو اللہ تعالیٰ نے فریش کر دیا دوبارہ، ان کے جسم کو بھی اسی طرح تازہ رکھا، لیکن گدھے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نشانی بنانا تھا، اور وہ گدھا جو تھا وہ اس کی اسکیلیٹن ایسے بالکل وہ سیدھا ہو کے راکھ جیسے ہوتی نا اس طرح پڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عین الیقین عطا کرنے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اب دیکھو اس کو کیسے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے کیا ہوا کہ اس کی ہڈیاں اپنی جگہ پہ پہلے جڑی، مضبوط ہوئیں، ان پہ گوشت چڑھا، پھر اس پہ کھال چڑھی، اور وہ گدھا اپنی جگہ پھر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ایسے میں زندہ کروں گا، کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو ایسے میں زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ سیدھا پڑی ہوئی ہڈیوں کو، راکھ ہوئی ہڈیوں کو، یعنی انسان کا نام و نشان بھی نہ ہو، ایک ذرہ رہ جائے اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو اب جو تھی ان کے لیے اس بات میں جو تھی وہ ایک نشانی تھی، ایک معجزہ تھا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عین الیقین بھی حاصل ہو گیا، ان کے دل کو ثبات بھی ہو گیا، اور پھر ہمیں نشانی جو ہے نا رہتی دنیا تک ایک نشانی بھی مل گئی۔ اب یہ کیا نشانی ہے کہ جو موت کے بعد مرنے کے دوبارہ اٹھنے کے جو انکاری ہیں نا، ان کے لیے قرآن مجید میں یہ نشانی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی تو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو مر کھپ گئے، ہم بھی مر کھپ جائیں گے، تو اب ہم جب مریں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ کبھی خیال آ سکتا ہے نا آج کے ملحدین کو، یا آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو سوچتے ہیں کہ نہیں، شاید آخرت ہو ہی نہ، شاید دوبارہ اٹھنا ہو ہی نہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی میرے اور آپ کے لیے اس قصے میں یہاں پہ بھیج دی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پور سے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے مزید ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس میں بھی عین الیقین جو ہے نا ان کو دینا مقصود تھا۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے تو صحیح کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یعنی اب دیکھیں انہوں نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ انہیں اللہ پہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتے، وہ چاہتے تھے وہ عین الیقین حاصل کر لیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی اتنا ٹیم کرو کہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں، تم ان سے مانوس ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے ہی پرندے ہیں۔ پھر ان کا ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، یعنی انہیں ذبح کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو اور 4 پہاڑوں پر الگ الگ ان کے ٹکڑے رکھ دو، یعنی ان ٹکڑوں کو ملا دو آپس میں تاکہ پتہ نہ چلے کون سا پرندہ کون سا ہے، اور پھر رکھ کر انہیں پکارو تو یہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید شان جو ہے اس قصے میں نظر آتی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا، ان کے دل میں یقین تھا لیکن عین الیقین، ایمان میں پختگی چاہتے تھے۔ اب انبیاء ایمان میں پختگی مزید کیوں چاہتے ہیں، عین الیقین کیوں چاہتے ہیں؟ حضرت عزیر نے یہ کیوں سوچا؟ اللہ نے ان کو بھی قصہ دکھایا، حضرت ابراہیم کو بھی دکھایا، اس لیے کیونکہ ان کا ایک مشن ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں تک بات پہنچانی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس یقین کے ایسے مرحلے سے گزرتے ہیں کہ پھر ان کے ارادوں کو، ان کی دعوت کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی، پھر وہ پورے حق کے ساتھ جو ہے نا وہ چیز پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اسی عین الیقین کے تحت جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج یعنی اس جگہ لے کر گئے تھے یعنی عین الیقین کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا تاکہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے جایا گیا، لیکن اس جگہ سے بھی اوپر جہاں حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئے۔ باقی انبیاء کو اتنی قریب تو نہیں لے کے جایا گیا، لیکن ان کو آسمانوں کی سیر کروا دی جاتی تھی، ان کو مختلف باتیں بتا دی جاتی تھیں، کچھ غیب کے امور سے آگاہ کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دل میں ثبات پیدا ہو جائے، ان کو عین الیقین آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کس رب کا پیغام جو ہے وہ اپنے لوگوں اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ وہ اتنے ہی ثبات کے ساتھ پہنچائیں۔ اور کوئی چیز، کیونکہ دیکھیں آگے سے حجت کرنے والے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا، آج اگر میرا اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا، میں نے اور آپ نے قرآن مجید سے دلائل پڑھ رکھے ہوں گے، میں اور آپ کنونس ہوں گے، تبھی میں اور آپ آگے کسی بات کو پہنچا سکتے ہیں نا۔ اگر میں ہی کنونس نہیں ہوں گی تو میں دعوت کا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ جب مجھے ہی نہیں پتا ہوگا تو میں بات کو کیسے آگے اچھے طریقے سے پہنچا سکتی ہوں؟ تو یہی کام انبیاء کے ساتھ کیا گیا۔ اسی میں ایک مرتبہ جو ہے نا، اسی عین الیقین کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے تھے تو ان کو جنت جو ہے نا وہ دکھائی بھی گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جنت اور دوزخ کے مشاہدات بھی کروائے گئے تھے، جہنم میں جو سزائیں دی جائیں گی وہ بھی دکھائی گئی تھیں، بہت سارے مشاہدات کروائے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو مزید اس عین الیقین تک لے کے آنا تھا، نشانیاں دکھانا مقصود تھا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پھر پرندوں کو لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر جب تم ان کو بلاؤ گے ان کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو 4 پہاڑوں پہ، یعنی اب دیکھیں پہاڑ کہاں اتنا ہائٹ والا، وہاں سے کوئی کسی کے پاس کیسے آئے گا؟ تو یہ اللہ ہی ہے نا جو ایسے ان کے آپس میں ٹکڑے بھی مکس ہوئے ہیں، تو ان کو لے کر پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے صرف آواز دی تھی نا تو وہ پرندے چاروں کے چاروں اڑتے ہوئے آ گئے تھے ان کے پاس، اور پھر ان کو وہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ کیونکہ جب پیغمبر دعوت دیا کرتے تھے تو سب سے بڑا مسئلہ مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ تمہیں موت کے بعد زندہ ہونا ہے تو اس حساب کی فکر کرو، اور جب اس حساب کی فکر، دیکھیں جب تک مجھے اور آپ کو آخرت پر یقین نہیں ہوگا، آخرت پر یقین رکھنا سب سے اہم چیز ہے۔
ہمارے ایمان میں داخل ہے. اگر مجھے اور آپ کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوگا تو میں اور آپ کہیں گے یہاں جو مرضی کر لیں, ہم تو یہیں پہ ساری عیش کر لیں, ہم تو یہیں پہ سارے قاعدے قانون توڑ کے اپنی مرضی کے بندے بن جائیں, ہم یہیں عیاشیاں کر لیں, ہم یہیں اپنی مرضیاں پوری کر لیں, ہر یعنی جو گمراہی والا کام کر سکتے ہیں کر لیں. آخرت میں کس نے پوچھنا ہے؟ آخرت کا یقین ہے تو میں اور آپ سیدھا راستے پہ چلتے ہیں نا. اپنی حساب دہی کا ڈر ہے تبھی تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں. جنت اور دوزخ کا پتہ ہے تبھی تو جنت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور دوزخ کا پتہ ہے اس کے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو آخرت کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. تو انبیاء کو پھر اسی یقین کے لیے جو ہے نا وہ ایسے مشاہدات کروائے جاتے تھے تاکہ پھر وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں تم مرنے کے بعد اٹھو گے اور تم نے جواب دینا ہے, تو اس جواب دہی کی فکر کرو اور زندگی کو اس راستے میں گزارو. اب یہاں پہ پھر آگے فرمایا گیا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوں, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا اجر اس سے بھی کہیں بڑھا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت فراخی کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ مال خرچ کرنے کا, انفقو انفاق فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے. اسی سورہ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا, اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دی تھی, اور یہی چیز قیامت, اور یہی بھی بتایا کہ یہی قیامت کے دن کام آنے والی ہے, یعنی جو ہم نے جس آیت سے بھی پہلے ابتدا کی تھی کہ یہی تجارت کام آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں بیچ میں اللہ کی معرفت کے آیت الکرسی بھی آئی, تصرف فی الامور بھی ہوئے, اللہ کی قدرت کا ذکر بھی کیا گیا, کیسے زندہ کریں گے, کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے. اب دوبارہ اسی مضمون کا ذکر کیا جا رہا ہے, دوبارہ خرچ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں یہ واقعے کیوں بیچ میں بتائے گئے ہیں؟ تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں اور پختگی آ جائے کہ اب میں نے اور آپ نے مال کیوں خرچ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے آخرت میں اس کا اجر لینا ہے. اللہ کے راستے میں مال کیوں دینا ہے؟ کیونکہ اس کا اجر ہمیں ملے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے. اور دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان صدقات کو سینکڑوں گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک گندم کے دانے کی مثال دی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں گندم کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال بیان کی ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال دے دو گے نا تو کیا ہوگا, پھر تمہاری نیت دیکھی جائے گی, اور اس نیت کے بل پر تمہیں وہ ایک دانہ جو ہے وہ 700 دانے بھی بن سکتا ہے, یعنی 700 ٹائمز تمہیں اس سے زیادہ اجر مل سکتا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے جو چھوٹے چھوٹے, اگر ہم اللہ کے راستے میں تھوڑا بھی مال دیتے ہیں نا, نیت اچھی ہے تو پھر کیا کرنا ہے, پھر ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ 700 گنا تک جو ہے وہ مل جائے گا. لیکن دیکھیں اجر حاصل کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں مال دیا ہوا ہو لیکن اس کا اجر کیسے ملے گا, اس پہ کنڈیشنز کیا ہیں, وہ کنڈیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ بیج اچھا ہونا چاہیے. بیج سے کیا مراد ہے, یعنی میری اور آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ سیڈ ہوتی ہے نا, سیڈ جتنا اچھا ہوتا ہے فصل بھی اتنی اچھی نکلتی ہے. تو میری اور آپ کی نیت مال دیتے ہوئے جتنی اچھی ہوگی, صرف اللہ کی مرضی یعنی صرف اللہ کی رضا چاہیے ہوگی. میں اور آپ مال اس لیے نہیں دیں گے کہ چلو اللہ کی رضا بھی ہو رہی ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں تو بہت لوگوں پہ خرچ کرتی ہوں, اللہ کی مرضی بھی پوری ہو رہی ہے, ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں, بہت سخی ہوں, اور لوگوں کا بڑا خیال کرنے والی ہوں. تو یہ جو نیت ہے نا یہ اجر نہیں دلائے گی مجھے اور آپ کو. اصل نیت یہ ہوگی کہ مجھے صرف اللہ سے اجر چاہیے, کسی کو پتا چلتا ہے تو چلے نہ چلے تو زیادہ اچھا ہے. ایسے مال خرچ کرنا, تو ایسے جو خرچ کیے جاتے ہیں نا مال, ان کی جو نیت ہے وہ پھر اتنی خالص ہو جاتی ہے کہ وہاں 700 گنا تک اجر ملتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جتنے اچھا بیج ہوگا اتنی اچھی فصل نکلے گی. تو میری اور آپ کی نیت جتنی اچھی ہوگی نا اتنا ہی اچھا ہمیں صلہ اجر ملے گا. اب دیکھیں ایک انسان, مثال دیکھیں کہ اگر ایک انسان کے پاس 200 روپے ہیں, اب وہ اس میں سے 100 روپے صدقہ کر دیتا ہے. ایک انسان کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور وہ اس میں سے 100 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے, اجر کس کو زیادہ ملے گا؟ قربانی کس کی زیادہ تھی؟ جس کے پاس 200 روپے تھے. جس کے پاس 1,00,000 تھے اس نے اس میں سے 100 نکال دیا, لیکن اگر اس کی نیت بھی بہت خالص تھی تو اسے اجر ملے گا. لیکن جس نے قربانی بھی بڑی زیادہ کر ڈالی تو پھر اس حساب سے اس کا اجر اور ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اجر کی جو اللہ تعالیٰ کی دینے کی اسکیم ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. دنیا کے حساب سے نہیں ہے کہ دنیا میں زیادہ دکھا دیا تو پھر اور اچھا ہو جائے گا.
نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کو پتا ہو اور میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ میں صدقہ کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے میرا کوئی ہڈن پرپز نہیں ہے کہ میں نے اس انسان کے اوپر اپنا انفلوئنس جھاڑنا ہے، میں نے اس پر احسان جتانا ہے، میں نے اس سے بعد میں کوئی ریوارڈ لینا ہے، یا میں نے اس کو اپنے یعنی کہ تھوڑا سا انفلوئنس میں لے آنا ہے، اپنے او میں لے آنا ہے، یا اس سے بعد میں کوئی کام نکلوانا ہے۔ ایسے صدقوں کا بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرام مال کے صدقے کا بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر وہ مال حرام سے دیا گیا ہے تو چاہے وہ آپ نے 1 کروڑ بھی دیا ہے، آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حلال مال سے صدقہ قبول کرتے ہیں، تو مال کا حلال ہونا شرط ہے، نیت کا حلال ہونا شرط ہے، نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں جس طریقے سے آپ کوئی بیج آپ ڈال دیتے ہیں نا، تو کسان ڈالتا ہے تو پھر وہ خالی بیج ڈال کے اسے پانی بھی دیتا ہے، پھر اسے کیڑے مکوڑوں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ اگر کیڑے مکوڑے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا، اس کی فصل خراب ہو جائے گی۔ تو یہ کیڑے مکوڑے کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے احسان جتانا، کیونکہ بعض اوقات لوگ احسان جتا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو پھر اگر کبھی وہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا تو کیا کہتے ہیں، میں نے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا کیا تھا، دیکھا۔ یا تو لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، یہ مجھے آج یہ اصطلاح دے رہی ہیں، یا پھر میں نے تو تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، اس لیے کیا تھا، اس دن کے لیے کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو پہلے کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا۔ تو پھر یہ کیڑے مکوڑے ہمارے اجر، یعنی ہمارے اجر کی فصل کو نقصان پہنچانے والے کیا ہیں؟ احسان جتانا، ریاکاری۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کی فصل تو تیار ہو جاتی ہے اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے۔ دیکھیں کسان نے بعض اوقات پوری فصل کھڑی کی ہوتی ہے، مکمل صحت مند فصل ہوتی ہے، اچانک آندھی آ جاتی ہے یا پھر اولے پڑ جاتے ہیں، اس کی پوری فصل برباد ہو جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے اتنی تیز، فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ کھڑی فصل کو برباد کرنے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ ہے شرک، یہ ہماری کھڑی فصلوں کو برباد کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے بڑے بڑے اعمال جو ہم تیار کر کے آگے بھیج دیں، اور اگر ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہم کسی شرک فی صفات میں آ گئے، کیونکہ ہم نے شرک کی قسمیں ابھی پڑھی ہیں، اگر ہم کسی ایسے شرک میں ملوث ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں رہنمائی دے دی ہے کہ کس کس چیز سے بچنا ہے، اور بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں، حدیث بھی ہمیں مکمل رہنمائی دیتی ہے، تو میری اور آپ کی وہ کھڑی فصلیں خراب ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مجھے آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ میں نے اور آپ نے اگر پوری پوری زندگیاں نماز پڑھی ہیں 5 وقت کی، لیکن میں اور آپ پھر کسی اور سے بھی کو بھی سہارا بنا کے کہیں اور بھی چراغ جلائے، کہیں اور بھی چادریں چڑھا دی، کسی اور کی نیاز بھی تقسیم کر دی، ایک طرف اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور دوسری طرف کہیں اور نیازیں بانٹ رہے ہیں، تو میری اور آپ کی کھڑی فصلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس چیز سے بچنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ میں اور آپ وہاں جائیں اور اتنی محنت کر کے جائیں اور ہمیں پتہ چلے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غیرت مند جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر کوئی ایسی نیکی جس میں کسی اور کا بھی کو ہم ذرا سا بھی شامل کر لیتے نا، کسی کا نام کہ فلاں کے نام کا کھانا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کر دی، پوری دیگ پکوا دی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اسی کو دے دو اور اجر بھی اسی سے لینا۔ اللہ تعالیٰ سے غیرت مند کوئی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں رکھتا، اور جب اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو اجر میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو ہم نے اپنی ان کھڑی فصلوں کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، اپنی کی ہوئی نیکیوں کو تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ شرک، چھپے ہوئے شرک سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ہمیں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک تمہاری زندگیوں میں، مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ شرک تمہاری زندگیوں میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ چیز پر سیاہ چونٹی چلتی ہے، اور جتنی خفیف اس کی چال ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ چونٹی چل بھی رہی ہے، تو ایسے وہ شرک ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بات حق ہے، تو مجھے اور آپ کو بچنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے شرک سے بچنے کی بھی، اور اللہ تعالیٰ سے شرک اس بات کی بھی دعا مانگنی ہے کہ مجھ سے جانے انجانے میں بھی ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا میں نے کہیں کسی اور کو سہارا سمجھ لیا ہو، ایسا کوئی لفظ بھی میں نے بول دیا ہو۔ دیکھیں ہم شرک کیسے کیسے نارمل زندگی میں کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ چوری ہونے والی تھی، وہ کتا تھا تو وہ بھونکا تو چور چلا گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ اب میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی، اگر نہ تو اس نے مجھے اچھی دوائی دی تھی، اس سے پہلے تو بیمار تھی، اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس نہ جاتی تو شفا مل جاتی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھیے کتنے نارمل سے جملے ہیں، لیکن یہ اس میں شرک ہے۔ ہم شفا کو اللہ کے بجائے اس ڈاکٹر سے منسوب کر دیتے، حفاظت کو اللہ کے بجائے اس کتے سے منسوب کر دیتے۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت مائنر سی، یہ شرک خفی ہیں، ہم نے ان سے بھی بچنا ہے تاکہ میرے اور آپ کے بہت اچھے سے کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ بربادی سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام نیک اعمال کی ہمیں حفاظت کرنے والا بنائے، ان کیڑے مکوڑوں یعنی احسان اور ریاکاری سے بھی، نہ ہم کوئی نیکی کر کے جتائیں، نہ کوئی نیکی کر کے دکھائیں، اور نہ کوئی، اور جو نیکی کریں صرف اللہ کے لیے کریں، ہماری نیتیں خالص ہوں، ہم اللہ کی خاطر دینے والے بن جائیں، اور ہم دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، اس چیزوں سے بچ کر صرف اللہ کی اطاعت کریں، اور اپنی فصلوں کو برباد ہونے سے بچا لیں، اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین فہم ہمارے دلوں پر اتار دے، ہمارے اعمال میں ڈال دے، اور ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جو سبق ہم نے لیے ہیں، جو قصے ہم نے سنے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکمتوں کے ساتھ اس میں ہمارے لیے جو پیغام ہے ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے فہم میں مزید اضافہ فرمائے اور اپنے قرآن پر ہمیں اکٹھا رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں ساری زندگی تا زندگی جو ہے نا اس کو تھامے رکھنے والا بنا دے۔ وہ جو مضبوط کڑا ہے اللہ کا، یہ جو نور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور کی روشنی میں ہمیں آخرت میں کی کامیابیوں سے نواز دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پر بہترین اجر عطا فرمائے اور اپنی رضامندی عطا فرمائے، اور اس کا اجر بہترین جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔